واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. جناب جسٹس کورس قادر صاحب، جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب، جناب عبدالغفار ندوی صاحب اور حاضرین، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ جسٹس کورس پاتل نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی اور جو سیاسی پہلو ہے اس ججمنٹ کا، وہ آپ نے بخوبی آپ کو سمجھائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بنیادی بات یہ ہے کہ جو منووالی زہر یعنی ایک RSS فلسفی جو لوگوں کے دل و دماغ پر شائع ہوئی ہے، اس کا کیا اثر جوڈیشری تک پہنچ چکا ہے، وہ بھی آپ نے بہت بخوبی سمجھایا۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس ججمنٹ کے کچھ لیگل پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو یہ کہنے کی کوشش کروں کہ یہ ججمنٹ حالانکہ ایک ورڈکٹ ہے، جو ورڈکٹ ہمارے خلاف ہے، یعنی جو مسجد بنانا چاہتے اور مسجد کا جو کلیم کرتے ان کے خلاف ہے، اور جو مندر بنانے کے لیے وہاں کورٹ میں گئے تھے ان کی فیور میں۔ لیکن اس نتیجے پہ پہنچنے تک کون ہارا کون جیتا، اس کی ہمیں تھوڑی سی تفصیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو شروع میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا سبمیشن آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ لیگلی جو مسجد کا دعویٰ کر رہے ہیں وہاں ہے، جو فریاد اور جو ریلیف جو چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملی، اور جو مندر کا دعویٰ کر رہے تھے وہ فتحیاب ہوئے ہیں کیونکہ ان کو مندر بنانے کی وہاں پر اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، یہ ہے who has got a moral victory? Who has got a moral victory? And ultimately, who has got both the legal defeat as well as the moral defeat? And my submission before this all gathering will be that so far as the moral victory is concerned, we the Muslims have won, we have not lost, though we have lost the legal defeat. And so far as the legal and the moral defeat is concerned, it is of the judiciary, sir, I am speaking very clearly. جو ہار ہوئی ہے وہ ہماری جسٹس ڈیلیوری سسٹم کی ہار دونوں پوائنٹ پہ ہوئی ہے، لیگل ایز ویل ایز مورل۔ These are the three ways I would like to put my submission. سب سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ کس طرح سے ہماری ہار ہوئی ہے لیگلی، اور جن مندر بنانے والے چاہتے تھے ان کی چیز ہوئی ہے، اس میں کون سے لیگل پہلو ہیں جس کو نظر انداز کیجیے۔ سب سے پہلا آپ سب دیجیے کہ بار بار آپ کے سامنے کہا گیا ہے کہ اس فیصلے میں یہ صاف لکھا گیا ہے کہ 1528 میں وہاں پر جو عمارت بنی وہ مسجد تھی، اور کسی بھی مندر کو توڑ کے یا کسی مندر کے ٹوٹے ہوئے ملبے کو اس کو وہاں پر اس عمارت میں اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ 1934 میں
اس عمارت کو ایذا پہنچائی گئی، اس کو ڈیمیج کیا گیا تھا، جس کو بعد میں گورنمنٹ نے اس کو ریپیئر کیا، اور وہاں پر بھی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ مسجد تھی 1934۔ بعد میں آگے چل کے یہ کہا گیا کہ 1949 میں جب چبوترا سے اٹھا کر مورتیاں سینٹرل ڈوم کے نیچے رکھی گئی، which was an act of desecration, which is an offense under the provisions of the Indian Penal Code۔ یہ بھی کہتی ہے سپریم کورٹ، ہم نہیں کہتے، ہمارا تو ایک مقدمہ تھا، ہم تو ایک مدعی تھے، ہم نہیں کہا، ہمارا جو الزام تھا اس کو انہوں نے بہت لگائی تھی کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے کہ 1528 میں مسجد تھی، یہ صحیح بات کہ اسی مسجد کو ڈیمیج کر دیا گیا 1934 میں، یہ صحیح بات ہے کہ 1941 میں اس مسجد کی توہین کی گئی، اور 1992 میں جو اسماعیل فاروقی کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک نیشنل شیم ہے ہمارے کہ اس مسجد کو توڑی گئی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 1992 میں جو توڑی گئی ہے، جس کو انہدام کیا گیا ہے، وہ مسجد تھی، وہ مندر نہیں تھا۔ یعنی 3 irregular, wrongful and criminal acts کو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کیا ان لوگوں نے۔ کس نے کیا؟ جو مندر بنانے کے لیے آپ کے سامنے عرضی پیش کر۔ ابھی آگے چل کے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن آستھا کا جہاں تک سوال ہے، وہ آستھا یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے بجائے ہندوؤں کی آستھا اس میں زیادہ ہے کہ سینٹرل ڈوم کے نیچے ہی شری رام للا کا جنم ہے۔ اس لیے آستھا کے آدھار پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا اس پہ زیادہ ادھیکار ہے بنسبت مسلمانوں۔ یہ کون سی لیگل تھیوری ہے؟ آج تک ہم نے نہیں پڑھی۔ I have put in 55 years of practice۔ جو خود ججمنٹ میں لکھتے ہیں پہلے 795 پیرا میں کہ ہم یہ مقدمہ کسی آستھا، کسی ہسٹری، کسی آرکیولوجی ایویڈنس پہ نہیں کریں گے، پھر پلٹ مارتے ہیں اور پلٹی مار کے کہتے ہیں کہ آستھا کے سوال پہ ان کا ادھیکار زیادہ ہے بنسبت ہمارا۔ ابھی آستھا کا بھی سوال یہ ہے، آستھا کا سوال اگر لیتا ہوں، قانونی پہلو آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آستھا کا سوال اگر یہ ہے کہ ان کی آستھا زیادہ تھی، ہماری کم تھی، تو کس بنا پہ یہ لوگ کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ 1528 سے 1856 تک مسلمانوں نے ایسے کوئی شہادت نہیں پیش کی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنی معصوم ہے ہماری ٹریڈیشن، کتنی معصوم ہے، کتنی اگنورنٹ ہے۔ کون سا فاضل صاحب سیکشن 114 آف دی ایویڈنس ایکٹ کو کیوں بھول گئے؟ ذکر ہی نہیں ہے، سارے ججمنٹ میں سیکشن 114 کا ذکر نہیں ہے۔ وہ سیکشن 114 کیا ہے؟ سیکشن 114 آف دی ایویڈنس ایکٹ سے کہ کورٹ کو یہ حق ہے کہ ایک بات کو پریزیوم کرے کہ that much you decide کہ 1528 میں وہاں پر مسجد تھی، تو دین وہاں پر ایک پریزمپشن ایگزسٹ ہوتا ہے کہ دوسرا فیکٹ، کون سا دوسرا فیکٹ؟ کہ مسجد بنی تھی وہ ڈیکوریشن کے لیے نہیں تھی، پر لیکن وہاں نماز پڑھنے کے لیے تھی۔ And court can may draw a presumption that a second fact also existed. What is the second fact? کہ مسجد بنی وہ تو آپ مانتے ہیں، تو پھر مسجد کس مقصد سے بنی تھی؟ نماز پڑھنے کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے نہیں بنی تھی، ٹورسٹوں کو دکھانے کے لیے نہیں بنی تھی۔ تو that presumption is in favor of the fact that the masjid was there and therefore it was used for the purposes of the prayer. There is no question of getting any evidence.
1598 سے 1856 تک وہاں نماز ہوئی، کس نے پڑھی، کیوں نے، کیسے پڑھی، کیا اس کا ہم ایویڈنس 2019 میں لائیں گے، یا جب مقدمہ بحث شروع ہوئی 1961 میں وہاں پر لائیں گے؟ سب کو قبر میں سے اٹھا کے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تو کہاں پر ہو، جنت میں ہوگا جہنم میں؟ That is why we say that, as Dr. Faizan Mustafa has said, that the logic which is used over there is nafid. And I repeat the word, it is nafid, it is ridiculous. And who does that? Supreme Court of India. And nowhere they are discussing the presumptive value of this particular evidence. 114 کا کہاں پر ذکر ہے؟ پھر یہ قانون یہ کہتا ہے that you can draw an inference from an established fact that a second fact also existed. That is what we call in law a rebuttive presumption, rebuttive fact. It's not conclusive, but it raises a presumption which the other side should rebut. The other side یعنی ٹیمپل جو بنانے کے لیے وہاں پر گئے تھے، ان کو یہ حق تھا کہ وہ بتائے کہ مسجد وہاں پر نماز ہوئی نہیں. تو یہ برڈن آف پروف کا جو معاملہ ہے وہ بالکل انہوں نے ٹاپ سے کر دیا. And this is an error apparent on the face of the record. That's why we are going for it. دوسری بات جہاں انہوں نے دوسرا ایک بہت ہی اسٹیبلشڈ لیگل پرنسپل کو بالکل اگنور کیا ہے، جہاں اس کا کوئی ذکر نہیں 1060 پیجز کے ججمنٹ. اس کا ایک لیٹن میگزین ہے کہ ایکس ڈولو مالو آریٹر نان ایکشو، ایکس ٹرپس کازا آریٹر نان ایکشو. مطلب یہ، میں سیدھی ساری لینگویج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی جو مدعی کورٹ میں آتا ہے، سول کورٹ میں آتا ہے، تو وہ جس بنیاد پہ اپنا فیکٹس رجوع کرتا ہے جسے کہتے ہیں کاز آف ایکشن، اٹ از دا بنڈل آف فیکٹس. اور یہ میکسم کہتی ہے لیٹن کہ اگر کوئی بھی مدعی کسی سول کورٹ میں ایسے فیکٹس لے کے آئے، ایسے بنڈل آف فیکٹس لے کے آئے، ایسے حقائق رجوع کرے جو انلیگل ہو، امورل ہو، پبلک پالیسی کے خلاف ہو، then the court cannot give any relief to that party. That is called ex dolo malo, oritor non actio. That is a legal maxim which is accepted under the Roman law. اور یہ بنیادی پرنسپل کو سپریم کورٹ نے 5 ججمنٹ میں مانی ہے. ہمارے 1060 پیجز کے ججمنٹ میں اس کا کہاں پر بھی فرق ہے. That is why we are again knocking at the door of the Supreme Court. کچھ سمجھو صاحب، آپ لوگوں نے غلطیاں کی، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیے، ہماری بات کو دہرائیے، آپ سمجھو، سوچو، وچارو، اس کو پنروچار نہ کرو، نظر ثانی کرو. یہ ڈسیشن کورٹ نے بھی لیا، اور اس طرح ہم وہاں پر بار بار یہ سب وہاں پر یہ ہو جائے. تو یعنی اس بنیاد پہ اگر وہاں پر جو ججمنٹ آتا ہے تو لیگلی ورڈنگ تو ان کے خلاف گئی، بٹ ان کا جو بیس بنا ہے. ہاں، اور کہتے ہیں ایک اور بات which is also laughable. یہ کہتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ان کا جو ٹیمپل جو کہتے ہیں کہ جو مسجد پہ ان کا حق کیسا بنتا ہے کہ جب سے یہ وہاں پر ایک ریلنگ بنائی گئی 1886 میں، اور ہندو چبوترے پہ پوجا کرتے تھے شری رام کی، پر لیکن وہ ریلنگ کے پاس کھڑے رہ کے سینٹرل ڈوم کی طرف ٹیکتے تھے اور دیکھتے تھے، اور منومن میں وہ سینٹرل ڈوم کی پوجا کرتے ہیں. That gives them the right. That's what Supreme Court says. That's what Supreme Court says. اگر میں اپنے پڑوسی کی زمین پہ حسرت کی نظر سے دیکھوں
کاش میری زمین ہو جائے، اور کاش یہ مان لوں کہ وہاں پر کسی کا کوئی ہماری بہت بڑی بستی کا وہاں جنم ہوا تھا تو لیگلی میرا رائٹ بن جاتا ہے میں اس زمین کو پڑھ سکتا ہوں. This is not a legal principle at all. جبکہ یہ کہا گیا کہ 1528 میں وہاں پر کوئی مندر ٹوٹا نہیں اور مسجد بنائی گئی تو مسلمان کہتے ہیں کہ وہ اوپن زمین پہ بنی تھی. تو اگین 114 جس کا میں نے ذکر کیا تو اس کے مطابق یہ وہ لوگ ثابت کرنے کو ناکام رہے کہ وہاں پر ایک کھلی زمین نہیں تھی، وہاں پر مندر تھا. تو then what is the principle on which they say that this particular plot was not used for masjid? تیسری بات، کئی لوگوں نے اس ججمنٹ کو ویلکم کیا ہے، کئی ویل انٹینشن لوگ جن کی منشا اچھی ہے، وہ جیسے کہ منگو وادی کی جو صحت بنا اس کا شکار نہیں ہوئے، ایسے بھی اچھے لوگ وہ صرف یہ کہہ کے اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے شانتی ہو. بہت سا ٹینشن تھا، اگر جو وہاں پر اگر جو مسجد میں دی جاتی تو شاید ایک دوسرے یہاں پر ہمیں ایک خون کی ندیاں بہ جاتی اور یہ سب بچ گیا، ہیومن لائف بچ گئی. ٹھیک ہے زمین گئی، مندر کا ایک مندر بنتا ہے جہاں پر 5 ایکڑ زمین آپ کو دی گئی، وہاں جا کے آپ مندر مسجد بنا لو گے، اچھا ہے سب دیکھنے میں تو سب اچھا لگتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس پرنسپل جس اصول نے آپ نے یہاں پر ایکسٹیبلش کیا ہے which has become the law of the land، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شانتی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ you can also now in future there are also so many other places of worship over which the Manuvadi parties have laid the claim that they were not the original places of the Muslim worship but they were the Hindu places of worship. The only thing they have to do is to mobilize the people, wait for some time to create a kind of a turmoil in this in the country, and then say that now it is in the interest of maintaining a general public harmony that let us now give it to the person who is demanding it and let the person who is having the possession give some place somewhere else to construct another one. Is this the way are we going to maintain our constitution? Now another principle of the Roman law was to say that the justice must be done come what may. You have to face the consequences. If the justice according to law requires that a party A is entitled to the verdict, it is the duty of the court to stand by. And to maintain peace and harmony is the duty and a fundamental duty of the government in power, whoever that may be. Just now our Prime Minister is putting so much of emphasis on fundamental duties. That is their duty. They are not obliging us by maintaining the harmony in the society. It is their duty to maintain harmony in the society. If they don't do it, then they are committing a breach of their fundamental. Now I say that though we have lost the legal battle, subject to the review, but it is a moral victory for us. How is it a moral victory? The other side came to the court. وہ لوگ اس طرح کہہ کے آجے کہ یہاں پر مندر ٹوٹا اور مسجد بنی، وہ ثابت نہیں کر سکے، اور ہم پہ ایک الزام لگایا گیا تھا کہ ہاں آپ لوگوں نے ہمارے مندر کو توڑا اور مسجد بنائی. وہ الزام غلط تھا، جھوٹا تھا، اور اس جھوٹا پرچار آپ نے کیا اور جھوٹا پرچار کر کے آپ لوگوں نے سب لوگوں کو بھرم میں ڈالا. اور there is no question of righting the wrong of history in Babri Masjid case. No wrong was done in history. That's what now Supreme Court said. You also accept it.
Supreme Court judgment is accepted. Supreme Court judgment is accepted even by RSS and by everyone who canvassed for the construction of mandir. So go accept the fact that there was no mandir. Masjid was constructed without demolition of the masjid. तो पूरा जो आपने एक जहर फैलाया, जो प्रोफेसर पाटिल साहब ने अपने बयान में कहा, वो झूठा था, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये imprimatur the Supreme Court has put on. Then the Supreme Court has also said that, has repeatedly said, that 3 illegal acts were committed. And after commission of 3 illegal acts, Supreme Court now also says that वो मस्जिद को तोड़ी गई और अभी permission to other side to construct the mandir. So now they are in the process of making a wrong history. मंदिर तो नहीं टूटा और मस्जिद बनी, पर लेकिन अभी ये फैक्ट साबित हो रहा है, अब फैक्ट साबित हो गया है कि अभी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाए. I only hope that in future, after 50 years or 100 years, nobody should rake up this issue again. You cannot rake up the issues of history in this manner and make the present generation responsible for whatever wrongs are committed in the past. I hope it does not happen. And I must say, to the credit of the Muslim community, that they have always accepted the verdicts of the court. And the one instance that I would like to draw aside is the Shahid Ganj Masjid case in Lahore. Shahid Ganj Masjid in Lahore, there was a Shah Jahan ने बनाई थी और उसमें तो वक्फ दीन भी मौजूद था. और जब Ranjit Singh के ध्यान से there was a Sikh rule in Punjab, during that period, that masjid was converted into Gurdwara. And after that, Sikh rule was over, British rule came over, and after the turn of the 20th century, the 2 Muslims filed a suit saying that once a waqf, always a waqf, the Gurdwara should be converted back into the masjid. Now when they came to it, that kind of a plea, the matter वहाँ पर चली, प्रिवी काउंसिल तक पहुँची, कम से कम 20-25 साल वहाँ हुआ, सिख और मुसलमानों के बीच में काफ़ी उसमें वहाँ पर झगड़े हुए, रैश भी हुए, कई लोगों की जान भी गई. और लेकिन जब प्रिवी काउंसिल में जब ये मैटर आई, तो प्रिवी काउंसिल ने सिर्फ एक इश्यू पे मुसलमानों के खिलाफ ये कहा कि भाई you should have filed the suit within a period of limitation. यानी जो period of limitation में आपने अपना दावा पेश नहीं किया, इसलिए आपका क्लेम टाइम बार है, इसलिए हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते हैं. लेकिन वहाँ पर ये कहीं नहीं कहा था कि मेरिट पे मुसलमान की हार है. उस वक्त जब वो जजमेंट आया तो पंजाब में सर सिकंदर हयात की कैबिनेट थी, यूनियनिस्ट पार्टी. तो उस वक्त वहाँ चीफ मिनिस्टर जमाने में वो थे 35 के बाद. तो वहाँ पर जब आया तो कई लोगों ने ये कहा कि सिर्फ आपकी मिनिस्ट्री है, आप अगर लेजिस्लेशन लाइए ताकि इस जजमेंट को उलट कर दें. लेकिन ना कहा कि नहीं, अभी हम उसको पालन करेंगे. और उसका verdict was obeyed by Muslims. And even after the creation of Pakistan, now even today, that Gurdwara still exists as a Gurdwara and not converted back into. But then that's the way it should. That's the way it should. And that is the lesson which the Muslims have given to the whole world, that we are a peace-loving country, peace-loving community, and we do abide by the verdicts of the court. But if there is any injustice is done to us, at the same time, we are the citizens of the country, and it is a fundamental right to speak up against the injustice, because to fight against to suffer injustice is also
the greatest form of injustice. یہ ہمارا ہمیں مایوسی کی ضرورت ہے. ابھی ہم جب مسلمان ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ایک بات آپ صاف دھیان میں رکھیں کہ صاحب یہ کیس میں ہماری لیگل ہار ہوئی لیکن ہماری مورل وکٹری ہوئی. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا وقار ابھرا ہے, ان کا وقار گرا ہے. مایوسی کی ضرورت نہیں. Anybody. I leave it to you all to decide. Does it inspire? Thank you very much.